بخاری مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں، اور نبی سے آگے پوچھا اچھا بتائے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے، یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے۔ پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی، یہ تو نہیں پتا کب آئے گی، کچھ علامتیں تو ہوں گی، آپ نے علامتیں بتائی۔ ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، قیامت کا ٹائم نہیں بتایا۔ اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا، یہ ٹائم تو بتائیں، یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی، قیامت کب آئے گی، وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو۔ سأل سائل بعذاب واقع، اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے، وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے، بتا دینا، ٹائم بتا دینا۔ یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے، کب آئے گی کب آئے گی، ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں۔ قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے۔ تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے، ہر رکوع میں، ہر پارے میں، بار بار، میں یہ اس لیے 3 احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے، اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں۔ وہ تیسرا کیا؟ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا، میرے مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے، تم ختم بولو نہیں ہوتے، تم فنش نہیں ہوتے، روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی، اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں۔ ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا، موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا، بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کی سزا ملے گی۔ یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے۔ کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے، اللہ کہتے ہے، کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں نہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہ۔ تیسرا تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ 3 باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے، اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے۔ جو اس دور میں ملحد تھے، ایتھیسٹ تھے، وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں، ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، یہ زمانے کے تصرفات ہیں، یہ نیچرل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب یہ نیچرل پروسیس ہے۔ جیسے بیج زمین میں ڈالو، پودا اگے گا، پھل اگے گا، آم ادلیں گے، نیچرل ہے نا، کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے۔ تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، مر گئے، کھاؤ پیو موج مستی۔ آج بھی بہت سے لوگ، زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں، سوچ ان کی بھی، وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ونم والا گیا۔ وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا۔ اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا، اس جنم میں کیا بن رہا ہوں، کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں، تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ گدھا۔ تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا، پھر انسان بن جاؤں گا۔ خیر یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں، لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو، کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ، تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف ایک دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان پہ قرآن نے رد کیا،
اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی، ملکہ مکھی، مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں، چھتا تیار کرتی ہیں، اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا، قرآن ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی، اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں، ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار، اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے۔ میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے، یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے۔ حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا، کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی، بیوٹی پارلر جائے گی 2 گھنٹے ڈسٹمبر کے ڈبے خالی ہوں گے۔ تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا، آج میں جو سورہ فرقان ہے نا، سورہ فرقان پڑھ رہا تھا، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں۔ سورہ فرقان پڑھا کرو، بہت مزہ آئے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا، ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان، حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے، کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب پیدا کی، الفرقان، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر، یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دے۔ کیا ڈرائے؟ کہ تم سب آزاد نہیں ہو، تم میں ہر شخص سے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا، مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے۔ کیا جلال ہے یار اس ایک آیت میں، اور نازل کب ہو رہی ہے؟ مکہ میں، جب 4 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ کیا کانفیڈنس ہے یار، کیا کانفیڈنس ہے۔ اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم، کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں، قافلے یہاں سے نہیں گزرتے، نہ پانی ہے نہ گھاس ہے، اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان۔ اللہ کہتا ہے وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ، اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے، اذانیں دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا، اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی، ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے، اس پانی کو دیکھو، اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا، اس کو 2 خاندان دے دیے، ددیال نلیال، اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال۔ اتنی بڑی عزت دے دی اس کو، خاندانوں میں پیدا کیا۔ اس کی خوشی پہ ددیال نلیال بھی خوش ہوتا ہے، سسرال بھی خوش ہوتا ہے، اس کے رونے پہ ددیال نلیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے۔ ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ نہیں بولا کرو، آپ خود ہی بول لیا کرے تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کرو، سینٹنس مکمل کر لیا کریں۔ ایک غلیظ پانی تھا، کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو بھی گزارا جائے گا، ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سائنٹسٹ بنے گا، اور یہ ایک سیاستدان بنے گا، یہ ایک بڑا آدمی بنے گا، یہ ملینئرز بنے گا، بلینئرز بنے گا، اور پھر اس کا خاندان ہوگا، اس کو تنگ کرو گے اس کا باپ بھی آئے گا، ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے، پورا پیچھے خاندان ہوگا، اس کے رونے پہ خاندان روئے گا۔ پھر اس کا اللہ نے تو 1 سسرال کا ذکر کیا، میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے، تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا، اور 4 عدد نسب 1 دیا، اور سسرال کتنے دے دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے۔ پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں، ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے۔ ابے لے آ، بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو۔ تو اولاد بھی نعمت ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں، آنے دے، آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا، آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے، گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں، اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے۔ تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو، ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو،
مسئلہ یہ نہیں ہے بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے. وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا, پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو, تو چور بن جائے گا آٹومیٹیکلی, ڈاکو بن جائے گا. تو وہ تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو, پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, جتنا ہو اچھا ہے, لیکن جو پیدا ہوتے جائے اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ گے, بگڑے نہیں ہے. ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا, 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے, انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیے نا. تو نسبا و سہرا قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا, تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں, اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی, یہ تو مذاق کرتے رہتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا, دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو, آپ جاؤ کوئی عزت دیتا ہے. جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہے, صرف رشتہ طے ہو گیا ہے, بھائی دولہا بھائی آئے ہیں, بھائی ان کا سموسے کا پوچھو, ایسا نہ ہو برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر برا, ادھر اس کو ٹینشن دی, پارسل کدھر کرے گا, یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا, میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا, یہ پارسل کدھر کرے گا, بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو. کیا خیال ہے بھائی, بیٹھیے آپ آئیے, ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار. اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیں, بغیرت تو آتے ہیں, آجا بھائی لیٹ کیوں آیا, تو کب سے انتظار کر رہی ہے. بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو ابا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ اس ٹاپک, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے, بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی, اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے, ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی, اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں, کلوننگ کے ذریعے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے, اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے, بولو ریاست کے غلام بن کے رہو, بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو, ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. وہ مجبور ہے, اماں سنگل مدر, سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں, نہ سالے ہوتے ہیں, نہ سالی ہوتی ہے, نہ کزن ہے, نہ وہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے, کہ ان کتوں سے دل لگاؤ. فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں. میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں, یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, آپ تو کتے پالتے ہیں, ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں, کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا, اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کی ہیں. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی, تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست ہیں, اور ٹوپی ماشاءاللہ, بڑا پرنور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو کے ایم سی کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کتا مارنے کے بارے میں؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہوگا؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کہ جی نماز, دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی. جی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں, دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو, اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا, ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہیں کہ سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا, اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے. وہ بیچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ یار مصعب میں نے کوئی ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا. کہ میں نے کہا کے ایم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ, بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے, خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟
یہ تو KMC کے کھاتے میں جا رہے ہیں. تو اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر KMC نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا, کتوں کو. تو گڈ نیوز ہے بھائی. اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی ساری جو اینیمل لورز اور NGOs ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سوں کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے بھگوان ان کے. تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے, صرف ایک, کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا, کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج, حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا, جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, ہوا یہ تھا تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں. سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے, استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے. وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, نظریاتی اختلاف کرتے تھے, اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے, اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا, قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی. ہی ہاتا لما توعدون دوسرے مقام پر ہے, اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا موت کے بعد زندگی, ہی ہاتا, یہ عقل سے بہت کیا ہے. ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ, بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے, درندے کھا گئے, کھاد بن گئے, نالوں میں بہہ گئے, جلا دیا, اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنے خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے, جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے, فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے, فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے, دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی, امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا, تو چائنا والے اور کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں, دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے, ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا, تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا, یہ ٹائم تو بتائیں, یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی, قیامت کب آئے گی, وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو. سال سائل بعذاب واقع, اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے, وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے؟ بتا دینا, ٹائم بتا دینا. جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہو, میں پولیس لے آؤں گا, کہتے ہیں لے آنا, ٹھیک ہے نا, بتا دے یار کب آئے گی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی, اس میں حکمتیں ہیں. ٹائم نہیں بتایا اللہ نے. قُلْ لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. میں پیغمبر ہوں, پیغمبر کا کام, میسنجر کا کام, جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے. مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا, کس دن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا. ایک موقف تھا,
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل گوھر جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو آپ کہتے تھے 100 سال بعد آئے گی. کیا خیال ہے 200 سال بعد آئے گی؟ 200 سال بعد کون جا کے دیکھتا بھائی؟ نبی کو معاذ اللہ نقل کفر، جو عزت حاصل کرنی تھی، جو دولت، وہ تو مل جاتی نا بھائی. دنیا میں جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو، ہمارے مرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. لیکن تمام پیغمبروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا، مضبوط موقف. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہے. قرآن نے یہ بھی کہا، یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے، کب آئے گی کب آئے گی، ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں. قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے. تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ اعراف میں یا سورہ انعام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اعلم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے غیب کا علم نہیں، مجھے نہیں پتا کب آئے گی بھائی. یہ تو جس سے جو دے گا وہ بتائے گا تو پتا چلے گا، وہ نہیں بتا رہے. یہ فرشتے کو بھی علم نہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں اور نبی سے آگے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. آپ نے بتایا ایمان ایک خدا پہ ایمان لانا، موت کے بعد زندگی، فرشتوں پہ ایمان. جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام ہے 5 نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا. آپ نے فرمایا جبریل نے احسان کیا ہے، یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی تم اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو. ظاہر ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر جبریل نے پوچھا اچھا بتائے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے. یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے. پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی، یہ تو نہیں پتا کب آئے گی، کچھ علامتیں تو ہوں گی، آپ نے علامتیں بتائی ہیں. ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، قیامت کا ٹائم نہیں بتایا. اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے، لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ اپنا باپ پیدا کرو گے، جو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں، جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں، ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتے ہیں. بولو نا، ماں باپ ڈرتے ہیں کس سے؟ بہویں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہووں سے ڈرتی ہیں؟ ساسیں بہووں سے ڈرتی ہیں. آج کل بہو آئی ہے بیچ کے نہ کھا جائے ہمیں. ونس اپون اے ٹائم بہوؤں پہ ظلم بہت زیادہ ہوا، اب بھی ہوتا ہے، لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا، جو مدر ان لا ہے قرآن کے مطابق، اس کو لفٹ کرانا انڈیپینڈنٹ انڈیویجول میں لائف گزارتی ہے. میرے ہسبینڈ نے آئی ہے، میں ان کی وائف ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ ان کی مدر ہوں گی نا. لائف کو انجوائے کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. وہ کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو، بیٹا آج کچھ اچھی سی کھچڑی پکا کے کھلا دو، تو فوراً ایک بیان چلا دیں گی بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں، اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نسب والا سسرال والا بنایا، تو یہ سسرال والا اللہ نے ایویں ہی ذکر کر دیا. تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا، شوہر کے ماں باپ ہی تو آئیں گے. یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا. اور نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کچھ بھی پھینکتے چلے جاؤ بھیکتے چلے جاؤ. میں مانتا ہوں بہوؤں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہا ہے مارکیٹ میں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. جو بھائی رشتہ ہے اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا. تو خیر کہاں سے بات، ٹائم بہت کم رہ گیا، جلدی کدھر چھوڑا ہے میں نے؟ پانی. ہاں، ان تلد الامۃ ربتها، نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی باپ اپنے باپ کو جنے گا. آج کل جو ابا سے پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ ابا کے باپ پیدا ہو رہے ہیں. ابا پوچھ ہی نہیں سکتے تو لیٹ کیوں آ رہا ہے، پوچھ سکتے ہیں آج کل جوان اولادوں سے گٹر کے ڈھکن پہ اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا بیٹھا ہوا. فوراً جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا، ڈیڈی پاپا، ایک تو ابو بلوایا کرو یار ابا کو. ابو کے لفظ میں کتنا پیار ہے یار. شکر ہے ہم اپنے ابو کو ابو بولتے تھے. پاپا ڈیڈی بھی جائز ہے، بابا بھی جائز ہے. میرے ایک چینل کے بچے مجھے بابا بولتے ہیں، 3 چینلوں کے ابو بولتے ہیں. میرے پاس تو ہر قسم کی سہولت ہے، ڈیڈی بھی بلوا سکتا ہوں، لیکن جو بابا بولتے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے کیا بولیں؟ ابو بولیں. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے یار. خیر بابا پاپا ڈیڈی بھی چلتا ہے. ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے، ان کے بابا پاپا اس طرح کتنے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بیکری کا سارا آئٹم ان کے یہاں پاپا بھی، اور پتہ نہیں مختلف چیزیں ان کے یہاں ہیں، اور بھی ہیں وہ نہیں لوں گا، وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. وہ سارے بیکری کے آئٹم ہیں جو انہوں نے گھر میں لا کے رشتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو ابو کا لفظ میں کیا ہے، امی کے لفظ میں کیا ہے؟ پیار ہے بہت. امی ابو کتنا پیارا لفظ لگتا ہے. سارے چیزیں گوروں کی. ڈیڈ
जब डैड बोलोगे ना तो बोलेगा ओ डैड व्हाट आर यू डूइंग, सही है ना, वो फिर पूरी इंग्लिश लेगा, आधी नहीं लेगा वो। अब्बू को ऐसा बोलना बहुत, अब्बू के लफ्ज में इतना प्यार है, अब्बू ये क्या कर रहे हैं, ये निकलता ही नहीं है मुंह से, अब्बू बोल दिया तो बस हथियार आपने डाल दिए। अब ऐसा ना हो डैडी को जाके कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो, डैड बोल रहे हो, अब्बू बोल रहे हो, चलो जो मर्जी बोलो, लेकिन बाप को समझो, क्या बाप है वो, तुम्हें डांट सकता है, जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी लगा सकता है, मार दे, आगे से सीना मत अकड़ा करो। ये क़यामत की अलामत हैं कि बड़े छोटे बन जाएंगे और छोटे क्या बन जाएंगे, बाप बन जाएंगे। वक्त मुकम्मल हो गया, अजान भी होने वाली है, तो ये 3 टॉपिक समझ में आ गए। तो साला साइलुम बिअज़ाबिन, वाकई में भी यही कि उसने पूछा कब आएगी, तो अल्लाह ने फरमाया लिल काफिरीन लैसा लहू दाफे, जब आएगी ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता देना है। तो वही मशहूर सवाल था, साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग आपसे पूछते हैं वो कब वाक़े होगा, जो अजाब वाक़े होने वाला है उसके बारे में एक साइल ने पूछा। अल्लाह फरमाते हैं वाक़े कब होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा उसूल ही नहीं है कि मैं क़यामत का इल्म बता दूं, लेकिन इतनी बात है लिल काफिरीन लैसा लहू दाफे, जो भी अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के हकाम को फॉलो नहीं करता, जब वो अजाब आएगा तो दुनिया की कोई ताकत उस अजाब से इनको बचा नहीं सकी। तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। कहीं 1,000 साल अल्लाह ने जिक्र किया मैदान हशर के बारे में, कहीं 50,000 साल। तो उलमा ने बयान किया ये लोगों के हालात के हिसाब से होगा। ये टाइम के जो यूनिट है ना, ये हर एक के हक में मुख्तलिफ होते हैं। देखो जब हम पैदा हुए तो हम कायनात को बनने के अरबों साल के बाद पैदा हुए होंगे ना, तो क्या हमें इंतजार करना पड़ा? बोलो ना क्या हो गया? अगर हमें अल्लाह इंतजार करवाता, अभी तुम आलम अरवा में हो, 1 अरब साल के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, तो मैं तो बोरियत से मर चुका होता। क्या ख्याल है भाई? जहाँ फ्लाइट 1 घंटा लेट हो जाए, इंतजार में आदमी टेंशन में चला जाता है। लेकिन हम तो जब आए तो हमें तो लगा कि कायनात की इब्तिदा आज से हो रही है। जब हमने वो संभाला, क्योंकि हमारे वो यूनिट जो थे ना, जो एक वक्त की इकाइयां हैं, वो हमारे हक में स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो इसी तरह मरने के बाद जो मुर्दे के लिए जो टाइम के यूनिट है ना, वो चेंज होते हैं। वरना जो मुर्दा बेचारा 20,000 साल पहले दफन हुआ है, वो तो कब्र में कोई अजाब ना भी हो रहा, वो तो पड़े पड़े ही बोर हो गया होगा कि अल्लाह क़यामत ले आ, मैं तो टेंशन में आ गया हूँ, 20,000 साल हो गए मुझे। तो उसको तो ऐसा नहीं लगेगा कि 20,000 साल हो गए। वो जब दोबारा उसको अल्लाह ताला उठाएंगे तो नेक लोगों को तो लगेगा अभी हम सोए थे और अभी हमें किसी ने आके उठा दिए। जैसे गहरी नींद में जब इंसान सोता है, कई घंटे बाद दफा सोता है, कोई आके उठाए तो उसको लगेगा यार अभी तो मैं सोया था, अभी आपने उठा दिया हमें। तो सोते हुए आदमी के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, मरने के बाद के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, आलम अरवा के अलग थे। और बात तो ये भी मैंने सुना है कि दूसरे सैयारे पे आप चले जाएं ना जमीन के अलावा, तो वहां भी टाइम के यूनिट चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह आखिरत के टाइम के यूनिट बिल्कुल अलग है। एक दिन 50,000 साल की, दुनिया का जो 50,000 साल है ना, वो वहां का एक दिन होगा। किसी के हक में 1,000 साल, किसी के हक में 50,000 साल। ये वो है जब हिसाब किताब जिसमें होगा। तो अल्लाह नाफरमानों को अजाब से पहले ना हिसाब व किताब का अजाब देंगे। अल्लाह हम सबको उस अजाब से महफूज रखे, जिसको कुरान ने एक जगह बयान किया, यजअलुल बिल्दान शीबा, वो ऐसा दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर दे, ऐसा दिन यफिरुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से दूर भागे। इसलिए ये साबित होता है कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है, वो कोई इंसानों के अलावा कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन है बड़े फसादी। दूसरी बात, ये बहुत कदीम है। जुल्करनैन जब गए तो उससे पहले की ये कौम है और जमीन में पहले से फसाद बेचा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी कसरत नहीं थी जितनी कसरत कुर्ब क़यामत में होगी। उनके नस्ल उनकी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने उनको दुनिया के किसी हिस्से में रख के छुपा दिया है। छुपाया इसलिए है कि उनके जाहिर होने का एक टाइम है, और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर। हजरत ईसा इब्न मरियम के दौर में याजूज माजूज जाहिर हों। तो इसी को आप चौथा पॉइंट भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि उनको छुपा दिया गया है। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं ना याजूज माजूज दरियाफ्त हो गए, फला जगह है फला जगह है, तो भाई हमें जब एक चीज छुपा दी गई है और एक टाइम बता दिया गया है कि उस टाइम पे जाहिर होंगे, तो उससे पहले वो दरियाफ्त हो ही नहीं सकते। पहले दरियाफ्त हो गए तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया पेशगोई गलत होगी। तो जो जिसका टाइम है उसी टाइम पे वो जाहिर है। चौथी बात मैंने जैसे बताई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो जाहिर होंगे। पांचवी बात, सही हदीस से ये बात साबित है कि याजूज माजूज वो जो दीवार बनी थी उसको चाटते रहते हैं, खत्म करते हैं। अब चाटना क्या, जो लफ्ज हदीस में है उससे मुराद जबान से चाटना भी हो सकता है और ये किनाया भी हो सकता है कि उसको खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे चाटना, जब हम कोई चीज चाटते हैं ना,
تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے. تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے. تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں. زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا. تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے. تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے کیونکہ وہ قوم ہے کافر, وہ اللہ پہ اعتماد کرنا, اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں. جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا, جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے والسماء ذات البروج میں. تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا, وہ مسلمان ہو گیا تھا, بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے, لیکن وہ راہب کے پاس جاتا, عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا. تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا. بادشاہ اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو, لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے, یہ بچ گیا. بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو, وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے, یہ بچ گیا. تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام, اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں. تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا. تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے. تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات کا یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے, عیسائیت کو قبول کر لیں گے. تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا. اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا, عیسائیت قبول کر لی. اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا, ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے. تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے, اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی. پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ. اچھا ہاں میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں, تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے. چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا, جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے. اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں, آبادی کی کثرت بہت ہوگی ان کی, گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں, جیسے چیونٹی اور مکوڑے ہوتے ہیں, تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے, اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی, اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی. ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ, تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے, کوئی انتظام کرے. پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے. تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے, بہت کثرت ہوگی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر سور پھونکا جائے گا. قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا, مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا. یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی نہیں, یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے, میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو آدمی کے بعد
یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے، تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان کسمہ فرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، جو خوب سمجھے انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب ہے؟ امامت اس امت کا حق ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کا بس کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا،
اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتا چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں. بیوی کے دباؤ میں آ کے دوسری شادی نہ کرنے کی قسم کھانا. ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس نے جھگڑا کیا اور یہ شرط رکھی کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو مجھے ابھی طلاق دو، اور اگر دوسری شادی نہیں کرنی تو ابھی قسم کھاؤ اور قرآن شریف اٹھاؤ. چنانچہ اس نے دباؤ میں آ کے قسم کھا لی. لیکن اب وہ شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا دوسری لڑکی کے گھر آنا جانا بھی ہے اور زنا کا خطرہ بھی ہے. تو کیا وہ قسم توڑ سکتا ہے؟ اگر وہ بیوی سے چھپ کر نکاح کرے گا تو کیا وہ گناہگار ہوگا، اور اس قسم کا کفارہ ہے یا نہیں؟ بنت حوا نے انڈیا سے یہ پوچھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. ہمارے نبی نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود پر کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی بیوی کی رضا کے لیے حلال کو تھوڑی حرام کیا جا سکتا ہے. تو قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، لہذا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قسم کو توڑ دیں. تو حلال چیز کو جب اپنے اوپر حرام کر لیا جائے تو اس کے بارے میں تو 28ویں پارے کی آیت ہے بالکل واضح سورۃ تحریم کہ یہ ناپسندیدہ ہے. تو شہد کھانا اسلام میں اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری شادی بہت زیادہ ضروری ہے، زنا سے بچنے کے لیے بھی، اور ان عورتوں کو برائی سے بچانے کے لیے، اور ان عورتوں کو سوسائٹی پہ بوجھ بننے سے بچانے کے لیے. کیونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں بیوہ طلاق یافتہ، یہ پوری ایک کھیپ بیٹھی ہوئی ہے عورتوں کی. تو اس لیے اگر آپ نے قسم اٹھا بھی لی ہے تو آپ شادی کریں اور اس قسم کا کفارہ دے دیں، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. اور یہ ہے اس کا کفارہ. 10 غریبوں کے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں لگاتار. اب سوال پیدا ہوتا ہے 10 غریبوں کے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو رشتہ کہاں سے مل رہا ہے آپ کو؟ تو وہ خیر آپ کا ہیڈیک ہے. رہا مسئلہ چھپ کے شادی، تو اگر بیوی کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے تو چھپ کے بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. تو کریں، کھل کے کریں بھائی، جس نے روکنا ہے روک لے. اس وقت چھپا لیں، تھوڑے دن کے بعد اس کو ظاہر کر دیں. تو کسی بھی طرح سے بتا کے کریں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال چھپ کے نکاح بھی جائز ہے، لیکن وہ چھپ کے نکاح کا مطلب وہ گواہوں سے نہیں چھپا ہوا ہو، اتنا چھپا ہوا کہ گواہوں کو بھی پتہ نہ ہو، وہ تو ہوتا ہی نہیں پھر نکاح. لیکن حقوق پھر دونوں کے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، پہلی بیوی کے بھی دوسری بیوی کے بھی. ہوتا یہ ہے کہ جب چھپ کے نکاح ہوتا ہے تو یا تو پہلی بیوی کے حقوق برباد ہوتے ہیں یا دوسری کے، اور پھر اس کے نتیجے میں دونوں میں سے ایک لٹکتی ہے اور مرد پھر ساری زندگی دونوں کے جذبات سے کھیلتا ہے. تو یہ ڈرامے بازی نہیں کرنی ہے آپ نے، چاہے آپ چھپ کے کریں یا بتا کے کریں. چھپ سے مراد یہ کہ بیوی سے چھپا کے، یہ نہیں کہ گواہوں سے چھپا کے جیسے میں نے بتایا. تو حقوق آپ نے دونوں کے برابر ادا کرنے ہیں. تو اب کیسے ادا کریں گے جب چھپ کے نکاح کریں گے؟ تو یہ ایک بڑی ٹینشن والی بات ہے. تو اس کے لیے پھر دوسری بیوی سے پہلے سے حقوق معاف کروانے پڑتے ہیں. تو وہ معاف کر دیتی ہے، شروع میں جوش میں آ کے معاف کر دیتی ہے، بعد میں پھر اس کو اشکالات ہوتے ہیں، بھائی مجھے ٹائم چاہیے، آپ کہتے ہو میں ٹائم دوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب پہلے سے خود سوچ لیں. تو میں تو آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں کہ شرعاً جائز ہے اگر ان شرطوں کے ساتھ ہو، لیکن آپ اس کو نبھا پائیں گے کہ نہیں نبھا پائیں گے، یہ ایک ٹینشن کی بات ہے. نند اور بچوں کو گھر آنے سے روکنا. میری نند ہمارے گھر رہنے کے لیے آتی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں جو دماغی کمزوری کی وجہ سے بہت پریشان کرتے ہیں. گھر میں اپنے بچوں اور سسر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. نند کے آنے سے ہماری ذاتی زندگی بہت متاثر ہو جاتی ہے. 4 بچے گھر میں پیشاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز کا بھی حرج ہوتا ہے. اتنی بری نند، استغفر اللہ. اس صورت میں ہمارے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے تاکہ نند کو پتہ چل جائے کس نے پوچھا ہے. انڈیا سے پوچھا ہے، میں نام نہیں بتا رہا. تو دیکھیں جو نند کو چاہیے کہ نہیں آئے گھر میں اس طریقے سے. اگر وہ بچے پیشاب کر رہے ہیں، نندیں آتی ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ ہماری ماں کا گھر ہے، کسی کا باپ بھی ہم کو نہیں روک سکتا. تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کی ماں کا گھر ہے، لیکن اس سے جو آپ کی جو بھابیاں ہیں وہ بھی تو متاثر ہو رہی ہیں نا، بھی ان کا بھی تو گھر بن چکا ہے. تو یہ مرد کو چاہیے وہ خود خیال کرے، اپنی بہنوں کو اسٹے کرنے دے، لیکن اتنا جتنا اس کی بیوی متاثر نہ ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھابیوں کو چاہیے اپنا دل بڑا رکھیں،
وہ بھی تو جاتی ہے نا اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے. ان کی بھابیاں ان کو نکال دیں تو کیا گزرے گی ان کے اوپر. تو بھابیوں کو چاہیے نند کے لیے دل بڑا رکھے, بھئی آ جاؤ یار کوئی بات نہیں, رہ لیں گے. تو لیکن اگر وہ نند, کچھ ایسی نندیں ہوتی ہیں جو بیان نہیں سن رہی, اور وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ باقی بڑی پھوڑ قسم کی ہوتی ہیں. کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے تو وہ ادھر ہی پڑی ہوئی ہے, بچہ پیشاب کر دے تو صاف کرنے کی توفیق نہیں مل رہی. اس طرح کی پھوڑ قسم کی نندوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. یہ وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس کی اس طرح کی نند ہو, مردوں کو نہیں پتہ چلتی یہ چیزیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو آنے سے منع کر دیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا اپنی ماں کے گھر بھی جاتے ہیں اور اس میں آپ کی بھابیاں بھی ہیں, تو عورت کو چاہیے اپنے بچوں کو تو کنٹرول کرے نا. پیشاب کرتے ہیں فوراً صاف کر دے اور خود کرے یہ سارے کام. اٹھا کے پیمپر ادھر پھینکے ہوئے تو انسان کی کھوپڑی گھومتی ہے پھر ان چیزوں سے. تو تھوڑا سا سلیقے کے ساتھ رہ لے بھئی, اس کی ماں کا گھر ہے رہ لے. پھر بھی نند نہیں رہنے دیتی, پھر یہ نند کی طرف سے زیادتی ہے. سوری, بھابی اگر نہیں رہنے دیتی تو پھر یہ بھابی کی طرف سے زیادتی ہے. لیکن اگر پھوڑ ہے, نند سلیقہ نہیں ہے اس میں, اور جا کے بچے پیشاب کر رہے ہیں, گند کر رہے ہیں, اٹھاتی نہیں ہے, اور سارا پھر بھابی کو گھر صاف کرنا پڑتا ہے, تو یہ غلط ہے, پھر یہ ظلم ہے. تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے اور اپنی بہن سے کہہ دے کہ بھئی آپ آیا کریں تو تھوڑی دیر اسٹے کیا کریں, پھر تشریف لے جایا کریں, میں خود آپ سے وہاں ملنے کے لیے آ جاؤں گا. اور اگر آپ آ کے رہتی ہیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. آپ 4 دن کے, آپ 8 دن رہیں, لیکن کائنڈلی جب بھی ہم اکٹھے رہتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اپنا کام آپ نے کوشش کریں خود کریں, اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانا اور یہ سب چیزیں, اور ان کی صفائیاں, پیشاب کریں فوراً, آپ نے فوراً سے پہلے صاف کرنا ہے اس کو. تو کیونکہ میں تو برداشت کر لیتا ہوں لیکن بیگم میری برداشت نہیں کر پاتی ہے, تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا خیال کریں. لیکن میں بتا دوں اس کا رسپانس یہ ہوگا کہ نند فوراً جواب میں کہے گی وہ کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی. آج کل یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا کی جا رہی ہے, آج کل یہ دیکھا جاتا ہے بات کر کون رہا ہے. تو جو کر رہا ہے تو پھر اس کی ایسی کی تیسی, پھر پھڈے لڑائیاں جھگڑے, اس سے بہتر ہے کہ بھائی ریزرو رہو, کم ہی آنا جانا رکھو. خلاصہ یہی نکلے گا آخر میں. اچھا میرے بھائی, اگر بچپن میں کبیرہ گناہ ہو گیا, اگر کسی نابالغ بچہ یا بچی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے جو بڑے ہو کر ہو جائے, توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. باقی اگر حقوق لباس سے متعلق کوئی گناہ ہوا ہے, کسی کے خدا نخواستہ پیسے ویسے چرائے ہیں, تو پھر وہ بالغ ہونے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے. مرڈ سکپر, یہ پتہ نہیں کون سی فش ہے. کہتے ہیں اس فش کو کیا ذبح کرنا ضروری ہے, اس کی صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ میں نے نیٹ پہ سرچ تو کیا ہے, تو ایک تصویر آئی ہے عجیب سی گرگٹ ٹائپ کی چیز کی. مچھلی کو ہم حلال کیے بغیر کھا سکتے ہیں, لیکن ایک مچھلی مرڈ سکپر, مرڈ سکائپر ہوگا میرا خیال ہے, کیچڑ سے نکلا ہے شاید یہ, جو سمندر کے پانی میں نہیں ملتی بلکہ سمندر کے کنارے پر جو کیچڑ ہوتا ہے وہاں پائی جاتی ہے. جب وہ ہمارے ہم تک آتی ہے تو زندہ ہی ہوتی ہے, اور لوگ اسے زندہ لینا ہی پسند کرتے ہیں. حلال کرنا اسے ضروری ہوگا یا ایسے ہی صاف کر کے کھا سکتے ہیں؟ جویریہ صاحب گجرات انڈیا سے, جویریہ صاحبہ گجرات انڈیا سے. لیکن میں نے جو انٹرنیٹ پہ اس کی شکل دیکھی ہے تو گرگٹ ٹائپ کی عجیب سی بھیانک سی چیز ہے, وہ مچھلی نہیں ہے. اب ظاہر ہے اگر مچھلی نہیں ہے تو پھر اس وہ حلال بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہو سکتا ہے ہم نے یہ جو گوگل پہ سرچ کیا ہو وہ کوئی اور ہی چیز ہو, آپ کی نظر میں کچھ اور ہو. تو اگر وہ مچھلی ہے جس کو آپ نے یہ کہا کہ جی وہ مچھلی, جسے آپ نے اس کو نام مچھلی کا دیا, تو صرف نام نہیں, دیکھنے میں بھی مچھلی لگتی ہو. تو اگر وہ مچھلی لگتی ہے دیکھنے میں, مچھلی اس کو زیادہ تر اعضاء اس کے مچھلی کے مشابہ ہیں, تو پھر اس کا کھانا بغیر ذبح کیے بھی جائز ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ پر جو میں نے تصویر دیکھی ہے وہ تو مچھلی کی تصویر نہیں ہے, اس کی تو دم بھی ہے اور گرگٹ ٹائپ کی شکل ہے, تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں, اس کو ہو سکتا ہے نیٹ پہ کوئی اور چیز ہی نہ ڈالی ہوئی ہو, واللہ عالم. سمندر کی مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جائز نہیں ہے. اگر شادی شدہ مرد سے محبت ہو گئی تو کیا کریں؟ ایک خاتون نے راجستھان انڈیا سے پوچھا ہے, میں ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو پہلے سے شادی شدہ ہے. میرے گھر والے سے راضی نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے, لیکن میری طبیعت بار بار اسی کی طرف مائل ہو رہی ہے. کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں. میں نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ اس لیے راضی نہیں ہو رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے شادی شدہ انسان سے نکاح کر لیا. اس صورت میں اپنے گھر والوں کو کس طرح مناؤں؟ ان خاتون کا بھی نام میں اسکپ کر رہا ہوں. راجستھان انڈیا سے ایک خاتون نے پوچھا ہے. دیکھیں, آپ کی طبیعت جس بندے کی طرف مائل ہو رہی ہے تو وہ دوسری شادی کر رہا ہے. دوسری شادی آسان کام نہیں ہے.
اور خاص طور پر مرد پہ کوئی عورت لڑکی لٹو ہو جائے اور مرد تو پھر اس کو اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے کر لیتا ہے, نبھاتا نہیں ہے پھر. تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی طرف سے بھی اگر ذمہ داریاں نبھانے کا صرف وعدے نہ ہو, اس کے حالات سے اندازہ ہو کہ یہ کر لے گا, کیونکہ اس میں لوگ کرتے نہیں ہیں. اب ایک لڑکی جب خود کسی مرد پہ عاشق ہو جائے اور اس کو پیغام نکاح بھیج دے تو مرد کو اسے ایک بہترین کھلونا مل جاتا ہے اس کی زندگی سے کھیلنے کے لیے. مرد کو پتا ہے میری بیوی بچے تو موجود ہیں, میری لائف گزر رہی ہے, یہ کھیلنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز مل رہی ہے مجھے, کیونکہ یہ تو خود میرے اوپر عاشق ہے. تو وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو عشق کا بھوت تھوڑے دنوں میں اتر جاتا ہے, اس کے بعد پھر مرد کھلواڑ بنا لیتا ہے. وہ کہتا ہے یار میری پہلی بیوی ہے, بچے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں ٹائم دینے کی, تم پہ خرچہ کرنے کی, رہنا رہو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. تو یہ آپ سوچ لیں کہ یہ بھیانک انجام نہ ہو کہیں آپ کے ساتھ. تو اپنی ڈیزائرز نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ بندے دا پتر بھی ہے, یہ راجستھان میں ہے نا, تو پنجابی ہے میرا خیال راجستھان میں, تو یہ دیکھیں کہ وہ انسان جو جس کی آپ سیکنڈ وائف بننا چاہتی ہیں وہ بندے دا پتر ہے یا نہیں ہے, 2 بیویوں میں عدل کرے گا, ان کو پراپر طریقے سے رکھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. جب دوسری شادی کا پتہ چلے گا تو پہلی کی طرف سے ہنگامے ہوں گے تو وہ ہنگامے برداشت کر پائے گا, اور سوسائٹی کی طرف سے جو ری ایکشن ہوگا اس کو برداشت کر پائے گا, آپ کو لٹکا کے تو نہیں چھوڑ دے گا. تو یہ تمام چیزیں کنفرم کریں اور آپ کے والدین بھی کنفرم کریں. اگر اس معیار پہ وہ بندہ پورا اترتا ہے تو پھر آپ کے والدین کو رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور شریعت نے ماں کو تو ویسے بھی ولی نہیں بنایا, باپ کو ولی بنایا ہے. تو ابا سے پوچھ لیں, ابا اگر راضی ہیں تو کر لیں, ابا راضی نہیں ہے تو ابا کو راضی کریں. میں بھی آپ کے ابا کو سفارش کر لیتا ہوں, آپ کے بھائی, آپ کے ابا جو بھی ولی ہیں تو ان کو چاہیے کہ رکاوٹ نہ ڈالیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو لیکن یہ جب ہے کہ جب صرف محبت ہی نہ ہو بلکہ ریلائبل آدمی ہو, تو پھر ماں باپ کے لیے رکاوٹ بننا صرف اس بیس پہ کہ وہ بندہ دوسری کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے علم میں ایسے بڑے واقعات ہیں کہ کوئی خاتون کسی مرد کی دوسری بیوی بنی, کوئی تیسری بیوی بنی, اور وہ زیادہ خوش ہیں بنسبت اس عورت کے جو اپنے شوہر کی اکلوتی بیوی ہے. تو مرد اگر ذمہ دار ہو اور نبھانا جانتا ہو تو پھر دوسری تیسری سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لائف زیادہ اچھی گزرتی ہے. اگر جہاں لڑکی چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کر دی جائے تو زیادہ اچھی لائف گزرتی ہے. لیکن اگر مرد ذمہ دار نہیں ہے تو پھر بہت ڈینجرس ہے یہ. تو آپ کے والدین کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اگر وہ مرد ٹھیک ہے. تو صرف اس بیس پہ کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے پاس فالتو باتوں کا وقتی طور پر تبصرے ہوتے ہیں, اس کے بعد کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. 2-4 دن تک باتیں بنتی ہیں, ہائی یہ کیا ہوا, پھر لوگ بھول جاتے ہیں. اور اکلوتے کے چکر میں کسی آڑے ترچے کو دے دی تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ شادی کی ہے. جب پھڈے ہوتے ہیں نا بعد میں, جو مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں, اس میں کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا آپ کو. E471 کوڈ والے کھانے کا حکم, یہ امت اللہ نے پرتگال سے پوچھا ہے. دیکھیں یہ جو کوڈ ہے نا E471 کوڈ جو کھانے کی چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے, آپ اس بارے میں جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے, گوگل پہ لکھیں جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن, وہ پوری ان کی ریسرچ اسی پر ہے, ان کے کورسز اسی پر ہیں. تو وہاں جو کانٹیکٹ نمبر آئے گا ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتائیں گے یہ کوڈ والی کھانے جائز ہے یا نہیں ہے. یہ کسی خاتون نے بڑا لمبا چوڑا سوال پوچھا ہے جی. ربیعہ مکرم گلشن اقبال کراچی سے, انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا ہے, خواب میں درس دے رہا ہوں, قرآن پڑھا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں یہ جو چینل ہے نا یہ خوابوں کی تعبیریں بتانے کے لیے نہیں ہے, یہ شرعی مسائل بتانے کے لیے. اور ویسے بھی میں خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہی نہیں ہوں. تو خواب تو آتے ہی رہتے ہیں, کسی کو کبھی اچھا خواب آ جائے گا, کبھی برا خواب آ جائے گا, کبھی میرے بارے میں آ جائے گا, کبھی وسیم کے بارے میں آ جائے گا, کبھی غفار بھائی کے بارے میں آ جائے گا, کبھی جناب کسی کے بارے میں آ جائے گا. تو اتنے روزانہ لوگوں کو خواب آ رہے ہیں, اگر میں یہ سیٹ اپ شروع کر دوں تو ہم تو خوابوں کی دنیا میں ہی گم ہو جائیں گے. بس کوئی بھی خواب آئے تو اس کی اچھی تعبیر ہی کر لیا کریں اور اللہ سے دعا کر لیا کریں. تو بظاہر ہی اچھا ہی خواب لگ رہا ہے تو اللہ کرے کہ یہ میرے حق میں اچھا ہو, بس اتنا کافی ہے. گناہ کے ڈر سے چھپ کر نکاح کرنا. میں اور ایک لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, 2 سال سے ایک ساتھ ہیں, ہماری پڑھائی چل رہی ہے تو 5 سال تک شادی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے ہم والدین کی اجازت اور انہیں بتائے بغیر چھپ کر ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی ماں باپ کی, خاص طور پہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شریعت میں بالکل پسندیدہ کام نہیں ہے.
لیکن جب ابا نے اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں داخل کر دیا, اس کے ساتھ لڑکا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, تو ابا کی ولایت ویسے ہی ساقط ہو گئی ہے. جو ابا جان نے جو حرکت کی ہے, جو کو ایجوکیشن سسٹم ہو رہا ہے, تو اب ابا یہ امیدیں لگائیں کہ میری بچی میری مرضی سے شادی کرے گی. کرنا تو چاہیے اس کو, لیکن اب سے اس کا امکان کم ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس یونیورسٹیوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, تو لڑکیاں نکاح کرنے سے پہلے ابا سے پرمیشن لیتی ہیں, زنا کرنے سے پہلے نہیں لیتی. زنا اتنا زیادہ پھیل رہی ہے, میں ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے اس کلپ پہ بہت سارے علماء اعتراض کریں گے کہ میں بیٹی کو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں, حالانکہ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر ان علماء کو یونیورسٹیوں کے حالات پتہ چل جائے نا, جس تیزی سے زنا سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, تو اگر آپ یہ پرمیشن نہیں دیں گے تو وہ زانیہ بنیں گی جو بن رہی ہیں. تو اس لیے آپ اپنے والدین کو سمجھائیں, 5-5 سال ایک بالغ لڑکی کے نکاح کو, جو گھر سے باہر جا رہی ہو, لڑکوں سے اس کی سلام دعا ہو, اس کو 5 سال تک نکاح کو مؤخر کرنا, میں کہتا ہوں اس سے کیا, یعنی اس کے لیے جتنا بغیرتی کا کم لفظ استعمال کیا, بغیرتی کا لفظ استعمال کیا جائے نا, وہ کم ہے. اس کے لیے بغیرتی کا لفظ بہت چھوٹا ہے, معذرت کے ساتھ. تو پتہ نہیں کس دنیا میں ماں باپ رہ رہے ہیں, ان کو ہو کیا گیا ہے, ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے, شرم ختم ہو گئی ہے, واللہ عالم ہو کیا گیا ہے. آخرت کا خوف جب ختم ہو جائے نا, تو پھر وہ کہتے ہیں نا, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو. دیکھ نہیں رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے, بیٹیاں گھروں سے کیسے بھاگ رہی ہیں. باپ کو تو چاہیے کہ تم خود کرو بھائی, اس بیٹی کو بولو کہ بیٹا تمہیں جو پسند ہو بتاؤ, میں تمہاری شادی کرتا ہوں. اور وہ جو الو کا پٹھا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, جس کے باپ اس کو روک رہا ہے, اس کو چاہیے تو اپنے باپ سے پوچھتا کیوں ہے یار. تو لڑکی کا تو ولی اس کا باپ ہوتا ہے, لڑکے کا تھوڑی کوئی ولی ہوتا ہے. تو یار بول ابا سے, ابا میں نے گرل فرینڈ بنانے سے پہلے میں کسی سے نہیں پوچھتا, تو آپ, میں شادی کر رہا ہوں, آپ مجھے اپریشیٹ کریں, نہیں کر سکتے تو میرے لیے رکاوٹ نہ بنے. آپ وہ سارے کام باپ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہوتا ہے, نکاح کے وقت اس کو پتہ نہیں موت آتی ہے, میرے پیرنٹس نہیں مان رہے, تو مرد بن یار, تو آدمی بن, تو پجامہ کیوں بنتا ہے. تو مرد کو چاہیے ایکشن لے, ابا سے بولے بھائی ابا میں آپ کا احترام کرتا ہوں, میری شادی کرا دو. نہیں کراتے تو آپ بولے ٹھیک ہے میں کر کے بتا دوں گا. یہ ایکشن لینا پڑے گا, ورنہ یہ قوم جو ہے نا زانی شرابی بنے گی, یہ قوم تباہ ہو رہا ہے, معاشرہ ہمارا, سوسائٹی برباد ہو رہی ہے. تو نہ لڑکیوں کے ماں باپ کو کوئی غم ہے, بس ایجوکیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لڑکی زانیہ بن جائے, ڈاکٹر بنے لیکن اچھی, لڑکا ایک نمبر کا بن جائے, معذرت کے ساتھ میں جذباتی ہو رہا ہوں, بس اچھا سائنٹسٹ بنے, اچھا ڈاکٹر بنے, تو آخرت میں اللہ ٹھکائی لگائے گا تمہاری. لوط علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ نے تباہ کیا ہے نا, اس لیے نہیں کہ اس میں ڈاکٹر انجینئر نہیں تھے, اس لیے کہ وہ سالے بدکاری کیا کرتے تھے وہ لوگ. تو اللہ کو زنا سے بہت شدید نفرت ہے, اس لیے نکاح کو آپ پروموٹ کریں. تو ان لڑکیوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کو کہتا ہوں, خدا را آپ خود سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرا دیا کرو. اس کو بولو کہ بیٹا تمہیں جو پسند آ رہا ہے ہمیں آ کے بتاؤ, ہم تمہاری شادی کرائیں گے. یہ نہ کہا کریں کہ ہم نے تجھے وہاں پسند کرنے کے لیے بھیجا تھا, ہم نے تجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو پڑھ تو رہی ہے نا, تو پسند بھی آ گیا اس کو, کوئی تو نیچرل ہے یہ. تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں بھائی, اس کے آپ اس کے مدد کریں, ورنہ پھر جب گھر سے بھاگے گی خدا نہ خواستہ پھر روتے پیٹتے آتے ہو. کام ایسے کیوں کرتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے باغی بنے. تو یہ تو فتویٰ ہے اس پر بھی کہ باپ اگر لڑکی کا نکاح بر وقت نہیں کر رہا, اس کی ولایت ساخط ہو جاتی ہے, تو وہ ولی نہیں رہتا پھر وہ. تو اس لیے اس کو پروموٹ کریں. باقی لڑکوں کو تو میں یہی کہتا ہوں بھائی, اپنے ابا کو مناؤ, نہیں مانتے تو کر لو. اور رہا یہ مسئلہ کہ سورس آف انکم ہی نہیں ہے, تو یورپ میں جا کے دیکھو نا, پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, کما بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ تم پاکستان یا انڈیا میں یہ کام نہیں کر سکتے. صبح پڑھائی رکھو, شام کو یار کچھ اپنا بزنس شروع کرو, کچھ ٹوٹی پھوٹی کمائی شروع کرو. جب ہاتھ پاؤں چلاؤ گے تو انشاءاللہ انکم بھی آئے گی تمہاری, اور اپنے خرچے میں پھر اپنی بیگم کو رکھو تم. ابا تو آج کل مدد کرتے نہیں ہیں, وہ بچے نہیں پیدا کر رہے اس چکر میں کہ تیسرا بچہ آیا تو ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا. وہ بہو کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ فیملی پلاننگ والوں نے تو دل اتنے بنا دیے لوگوں کے, کنجوس بنا دیا لوگوں کو. تو اس لیے آپ خود کریں, ابا اماں کا احترام بہت کریں, لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ پہلے ہے. تو اس لیے باقی لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ابا نہیں کر رہے تو لڑکی نکاح کر تو سکتی ہے, لیکن اس میں خطرات یہ ہوتے ہیں کہ لڑکا جو ہے نا وہ چھپ کے جب نکاح کرتا ہے تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں لڑکیوں کو وہ الو بناتا ہے. شادی کرے گا, 2-4 سال مزے اڑائے گا, اس کے بعد فیملی انوالو نہیں ہوتی, وہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا آپ کو. لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. تو انسان کے بچے ملنا آج کل بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کا بوائے فرینڈ ہے نا, جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں اس سے چھپ کے نکاح کر لوں, تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نکاح اگر کر لیں, اول تو چھپ کے نہیں, کورٹ میرج کریں. کورٹ میرج میں ڈاکومنٹ مضبوط بنتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرفت ہوتی ہے. چھپ کے تو 2 گواہوں نے نکاح پڑھایا, لڑکا ایسے کل ٹاٹا کر کے چلا جائے گا, اور بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں. تو کرنا بھی ہے تو کورٹ میرج کریں, پراپر جو ایک وے ہے. دوسرا یہ کہ لڑکا اکثر ابھی جیسا وہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو, آئی لو یو اور محبتوں میں آسمان سے تارے وارے بھی توڑ کے لے آئے گا ابھی,
تو لیکن جب شادی ہو جائے گی نا, جب ارینج میرج اگر نہیں ہوتی تو پھر لڑکی بہت کمزور ہو جاتی ہے, پھر لڑکا اس کے جذبات سے کھیلتا ہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ لڑکی کو چاہیے کہ ایک کام جائز تو ہے لیکن خطرناک ہو سکتا ہے, ڈینجرس بہت زیادہ ہو سکتا ہے, لہذا آپ اپنے ابا کو منائیں اور ان کو حتی الامکان کسی طرح قائل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ مان جائیں اور یہ پراپر وے میں نکاح ہو جائے. تو اس طرح سے کریں, اللہ تعالیٰ مدد کرے آپ کی, اور ماں باپ کو اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے ماں باپ کو, ورنہ آخرت کی سزا کے لیے پھر ان کو تیار ہو جانا چاہیے. ہاں, ایڈاپٹڈ کی ہوئی اولاد کا میراث میں حصہ. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, وہ کرائے کی دکان پر اپنا کام کرتے تھے, ہماری کوئی اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے آج سے 35 سال پہلے ایک بیٹا لے کر پالا تھا. وہ بیٹا کافی سالوں سے اس دکان کو چلا رہا ہے. میرے شوہر زندگی میں کہتے تھے یہ بیٹا عاق ہے. اب ان کے مال میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ دیکھیں, لے پالک بیٹے کا وراثت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا, اور شوہر نے کوئی وصیت بھی نہیں کی, تو اب جو ہے بس وہ سارا کاروبار جو ہے, اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے بھائی اور اس کی بیوی یعنی بیوہ کا ہے, یعنی آپ کا ہے جنہوں نے سوال پوچھا ہے, ان کا اور شوہر کے بھائیوں کا, یا اور اگر کوئی وارث ہو بھائی نہیں ہے تو پھر ان کی تفصیل لکھ کے بھیجیں. اگر شوہر کے والد زندہ ہیں تو ان کا حصہ ہوگا بھائیوں کا, پھر نہیں ہوگا شوہر کے, لیکن لے پالک کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اللہ کے بارے میں برے خیالات آنا. مجھے کئی سالوں سے اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں, اس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں. اب میں اس سے جان نہیں چھڑا سکتی. نماز, ذکر, تلاوت, ہر وقت دل میں برا خیال رہتا ہے اور وہ دماغ کو پکڑ لیتا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں, اور کیا اس کی وجہ سے میرا ایمان تو ختم نہیں ہوگا؟ نیز اختیاری اور غیر اختیاری خیالات میں کیا فرق ہے؟ عائزہ صاحبہ کوہاٹ سے. دیکھیں, جو اللہ کے بارے میں یا شریعت کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, یہ وسوسے ہیں. ان کا حل یہ ہے کہ ان کو نہ بھگانے کی کوشش کریں نہ لے کر آئیں, اور اپنے آپ کو بزی رکھیں. آ رہے ہیں تو آنے دیں, ٹینشن نہ لیں اس کی, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس سے نہ اللہ ناراض ہوتا ہے, نہ ایمان میں کوئی کمی کی علامت ہے. یہ ہے بھی خام خامے شیطان اوٹ پٹانگ چیزیں ڈالتا رہتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ آ رہا ہے تو آنے دیں, نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں, آنے دیں. تو اس کو لفٹ کرائے نا زیادہ تو پھر ٹینشن ہوگی. باقی یہ کہ اتنی زیادہ آپ کی جب دماغی حالت خراب ہو گئی ہے تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں, میڈیسن سے بھی یہ چیزیں کچھ کنٹرول ہوتی ہیں. اور اپنے آپ کو بزی رکھیں, ایسے دلچسپ کاموں میں بزی رکھیں تاکہ دماغ ایک طرف رہے, اور پھر بھی خیالات آتے ہیں تو آنے دیں, اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. بیوی کی وجہ سے ماں کو چھوڑ کر الگ گھر میں رہنا. اکلوتے بیٹے پر ساری جمع پونجی لگا دی, اس کی پسند کی شادی کرائی, پھر اسے بیوہ ماں بیکورڈ لگنے لگی. اوہو, اور بہنیں دشمن لگنے لگیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو نالائق کو. اپنے ماڈرن لائف اسٹائل کی وجہ سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی. بیوی اپنے ماڈرن لائف اسٹائل کی وجہ سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, حالانکہ شادی کے بعد سے وہ بالکل الگ اوپر کے پورشن میں رہ رہے ہیں. تو کیا بیوہ ماں اور بے سہارا بہنوں کو چھوڑ کر الگ گھر لے کر رہنا شرعی طور پر جائز ہوگا؟ کیا شرعاً ماں بہنوں کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا صحیح ہے؟ ایک خاتون نے اسلام آباد سے پوچھا. دیکھیے, میں آپ کا غم سمجھتا ہوں. اگر بہو نالائق ہے تو اس کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن اگر نالائق ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ بیٹا الگ رہے اس کو, بہو کو لے کے. رہا یہ مسئلہ کہ بیٹے کی بہنیں بھی ہیں تو بھائی گھر قریب میں لے لے, بہنوں کی اور ماں کی روزانہ خبر گیری کیا کرے, روزانہ گھر میں چکر لگایا کرے. رات گزارنا تو ضروری نہیں ہے نا, قریب میں گھر لے لے تاکہ رات کو نگرانی بھی رہے. تو ایسی اگر یہ آپ نے بات جو کی ہے وہ صحیح ہے, مجھے نہیں پتا بہو کی جو شکایتیں آپ نے کی ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اگر صحیح شکایتیں کی ہیں تو بھی شرارتی بہو کا تو حل یہ ہے کہ بیٹا الگ بہو کے ساتھ جا کے رہے, اس کو تو خود ہی نکال دیں. اور بیٹے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ماں اور بہنوں سے الگ رکھے, اور پھر ماں کا روزانہ خیال کرے, روزانہ گھر میں آئے, ماں کی خیریت پوچھے, روزانہ بہنوں کی خیریت پوچھے, ان کو خرچہ پانی دیا کرے. کیونکہ اگر نہیں بن رہی نا ساس اور بہو میں, بہو شرارتی ہے تو یہ پھر گھر جہنم بن جاتا ہے. اور ماں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو طلاق دے دے گا, تو طلاق دے کے دوسری بہو لے آئے, پتہ نہیں وہ کیا نکلے, پھر طلاق کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے بیٹے کو چاہیے کہ وہ اس میں ماں سے اگر الگ ہو جاتا ہے نا, وہ تو اس کو الگ ہونا نہیں کہتے, وہ تو ساری دنیا اس لیے تو آباد ہوئی ہے نا, جہاں آدم اور حوا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی ہوئی تھی, تو بچے شادی کے بعد الگ ہوتے 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 پوری دنیا بھر گئی نا. اگر سارے وہیں رہ رہے ہوتے تو دنیا میں ایک ہی ملک آباد ہوتا اب تک. تو یہ تو نیچرل ہے, یہ کوئی اس کو ماں کو چھوڑنا نہیں کہتے کہ شادی ہو جائے تو ماں سے انسان بیوی کو لے کے الگ رہتا ہے, تو اس کو ماں کو چھوڑنا نہیں کہلاتا. یہ عمل چھوڑنا جب کہلائے گا جب ماں سے ملنا چھوڑ دے, ماں کی خیریت پوچھنا چھوڑ دے, ماں کا خیال کرنا چھوڑ دے مالی لحاظ سے,
اس کو چھوڑنا کہتے ہیں. تو شادی ہوئی ہے تو میں آپ کو خود مشورہ دوں گا کہ بیٹے سے کہیں کہ بہو کو لے کے الگ رہے. وہ اوپر اگر پورشن بھی ہے نا تو پورشن میں بھی آج کل بڑے مسائل ہوتے ہیں, وہاں سے کرنیں آ رہی ہوتی ہیں, یہاں سے بھی ریز جا رہی ہوتی ہیں, ادھر سے بھی ریز آ رہی ہوتی ہیں, تو کرنیں ہی آپس میں لڑا رہی ہوتی ہیں, نندو بہو اور جٹھانی, اور یہ بڑے خطرناک قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس سے آپ بھی ڈپریشن میں جائیں گی, آپ کی بیٹیاں بھی اور بیٹا بھی. تو اس کا حل یہی ہے کہ قریب میں کوئی دوسرا گھر لے لیا جائے, بہو وہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہے, اور بیٹا روزانہ بہنوں سے آ کے ملا کرے, ماں سے بھی ملا کرے, ڈیلی وہاں بیٹھا کرے, رات کو بیگم کے پاس چلا جائے وہ, اور خیال مالی لحاظ سے بھی کرے. یہ میرا خیال ہے زیادہ سوٹیبل ہے. اس کو ماں سے الگ ہونا نہیں کہتے, یہ ماں کو چھوڑنا نہیں, یہ عمل کہلاتا. بینک ملازمت کی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہونا. میری نند کے بیٹے اچھا, یہ جو خاتون نے پوچھا ہے نا ماں کو چھوڑ کر الگ ہو جانا, دیکھیں آج کل مائیں بھی ماڈرن بہویں چاہ رہی ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ ہو, پڑھی لکھی ہو, یہ ہو, فلانا ہو, ڈمکانا ہو. تو بعض ایجوکیٹڈ پھر اسی طرح کی نکلتی ہیں, وہ پھر گھریلو نہیں ہوتی. وہ تو ماؤں کو بھی تو چاہیے نا, اپنی ہاؤس وائف تو چاہیے ہی نہیں ہوتی آج کل. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, جو یعنی جو خواتین بیان سن رہی ہیں, تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. بہو گھریلو ہی اچھی ہوتی ہے, پڑھی لکھی ہو, لیکن اگر پڑھی لکھی ہو تو کوئی عیب نہیں ہے, لیکن گھریلو ہو. اچھا بھائی, بینک ملازمت کی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہونا. میری نند کے بیٹے بینک میں جاب کرتے ہیں, اب ان کی شادی ہے, انہوں نے ہمیں بھی بلایا ہے. میرے شوہر ان کی بینک کی ملازمت کی وجہ سے شریک نہیں ہونا چاہتے, جبکہ اس رشتہ داری میں بھی فرق پڑے گا. اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں, کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اگر وہ سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں اور اسی ارننگ سے, اس کی تنخواہ سے ہی کھلا رہے ہیں, ولیمہ کر رہے ہیں, تو پھر تو شرکت جائز نہیں ہے. رہا یہ کہ رشتہ داری ٹوٹتی ہے تو رشتہ داری جوڑنے کا کوئی اور طریقہ استعمال کریں جو جائز طریقہ ہو. بعد میں ان کو ہدیہ دے دیں, گفٹ دے دیں, کسی اور طرح سے بہرحال ان سے راضی ہوں, ان کو منائیں. لیکن چونکہ وہ ظاہر ہے ان کی آمدن صحیح نہیں ہے, تو وہ اس کی میں شرکت جائز نہیں ہے. چڑیا اور بلی وغیرہ آنکھوں کے بغیر بنا سکتے ہیں. چڑیا کی صرف چونچ بنائی مگر آنکھیں نہیں بنائی. اس طرح بلی کی ناک اور کان بنا دیے مگر آنکھ نہیں بنائی. تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ ایک ویڈیو میں آپ نے سختی سے حرام کہا ہے, جبکہ دوسری میں تفصیل بیان کی ہے. برائے مہربانی اس بارے میں وضاحت فرما دیں. دیکھیں, کسی بھی جانور کی پرنٹڈ تصویر جو ہاتھ سے ہو یا پرنٹ نکلا ہوا ہو, وہ چہرے کی واضح تصویر بنانا جائز نہیں ہے. تو صرف آنکھیں بنا دی کسی نے تو پھر اس کو پراپر تصویر نہیں کہتے, یا صرف کسی نے ناک بنا دی تو اس کو بھی تصویر نہیں کہتے. لیکن اگر آنکھیں بنا دی اور ناک بنا دی یا لپس بنا دی اور تصویر کا خاکہ آنے شروع ہو گیا تو پھر جائز نہیں ہے یہ. تو اب اس میں خود ہی انسان جو بنانے والا ہے, مصور ہے, وہ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا ایسی تصویر بنا دی ہے کہ اس میں تصویر ابھر کے سامنے آ رہی ہے, دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا بھئی یہ تو بلی کا منہ ہے. تو اتنے پارٹس بنا دیے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. تو خالی آنکھ بنا سکتے ہیں, صرف ناک بنا سکتے ہیں, یعنی آنکھ کے بغیر ناک, اس طرح کا تو ٹھیک ہے, تو اس میں تصویر واضح نہیں ہوتی.